اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھنے والے سبھی ناظرین کو جہاں جہاں پر یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے اور یہاں پر بیٹھے سبھی حاضرین اور سامعین کو اس خصوصی نشریات جو کہ این ٹی این نیوز کی اسکرین پر سحر کے اوقات کے اندر نشر ہو رہی ہے سکون رمضان میں آپ کا میزبان بلال خان اور میں آپ کی میزبان شائستہ شہزاد، ہم دونوں کی جانب سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جس طرح سے آپ کا ایک انداز ہے سلام کرنے کا بہت ہی خوبصورت ہے، اور ماشاءاللہ جو مہمان گرامی آتے ہیں وہ تعریف کرتے ہیں ماشاءاللہ میرے بھائی بلال کی، کہ جو ان کا انداز بیاں ہے محبت بھرا، شفقت بھرا، اور جس طریقے سے یہ عزت دیتے ہیں ماشاءاللہ، اس کی تعریف کرتے کرتے مہمان تھک جاتے ہیں، جاتے جاتے بغلگیر ہو کر ماشاءاللہ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں بلال کو۔ میری بہن بہت بہت شکریہ، بہت شکر گزار ہوں آپ کی اس تعریف کا، اور یہ خصوصی نشریات جو جاری و ساری رہتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں اس کو سحر کے اوقات میں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ذکر و اذکار کی محفل ہو، عشاق کمیونٹی سے آپ کا جو ہے وہ تعارف کرایا جائے، اور ساتھ ساتھ جو علماء کرام ہیں، مفکرین ہیں، محدثین ہیں، مصنفین ہیں اور مفسرین ہیں، ان کو یہاں پر اس پلیٹ فارم کے اوپر بلایا جائے اور ان سے آپ کے جو پیچیدہ سوالات ہیں ان کے جوابات طلب کیے جائیں۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ہم بات کریں گے جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کی، اور اس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلی جو صورتوں کے اندر ہم نے تذکرہ کیا تھا تو اس میں آدھا واقعہ تھا، کچھ واقعہ ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کے اندر جو ہے وہ سامنے رکھا ہے۔ اس کا ترجمہ میں ذرا آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے میری بہن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، اے نبی، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا، نازل نہیں کیا، یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بلکہ یہ تو ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتے ہیں۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ اس لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، اور اے نبی اگر آپ اپنی بات بلند آواز میں کہیں یا آہستہ، پس یقیناً وہ ہر چھپی اور اس سے بھی زیادہ مخفی چیز کو جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے سب اچھے نام ہیں۔ اے نبی، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا؟ جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی راستے کی خبر پاؤں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ سنایا ہے جس کے اندر ہم وہاں تک واقعے میں پہنچے تھے پچھلے دنوں کے اندر کہ کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش حاصل کرتے ہیں اور پھر جوان ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرعون ملعون کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جو نبوت کا اعلان کریں گے۔ اب ایک ڈر یہ تھا میری بہن کہ فرعون نے اس وقت گھاٹی کے اور بستی کے تمام بچوں کو یا تو زندہ دفن کروا دیا تھا اور یا پھر قتل کروا دیا تھا، لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک تھا نا، اللہ رب العزت نے اس میں اتنی محبت، اتنی چاشنی، اتنی شفقت جو ہے وہ محو کر دی تھی کہ فرعون بھی اس بات سے جو ہے وہ قاصر رہا، اور فرعون بھی یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس بچے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے یا خود سے دور کیا جائے اپنے ہی محل میں۔ ہم دیکھتے ہیں بالکل کہ محل کے اندر ہی ہے، کچھ ایسی حرکات و سکنات ہو رہی ہیں جس سے ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے بچے کی نا، کہ بچہ نبوت کا اعلان تو نہیں کرے گا۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ ایک طرف انگارہ ہے، ایک طرف ہیرا ہے، موسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی ہیں تو ہیرے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا حکم ہوا تو پھر انگارے کی طرف گئے اور پھر منہ کے اندر انگارہ رکھ کے فوراً سے نکال دیا، جس کی وجہ سے ان کے منہ میں لکنت تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ ترجمان بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب نبوت کا اعلان کرتے تھے، تبلیغ کرتے تے، تو ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ وہ بھائی تھے جو ان کی تبلیغ کی ترجمانی کرتے تھے۔ اب اسی واقعے کو ہم آگے لے کر چلیں گے، اور آج کے اس خاص نشر جو ہو رہی ہے نشریات سحری کی، اس میں جو علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے گفتگو بھی کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ فرعون نے جو ہے وہ بارہا کوشش کی اور خود کو خدا سمجھنے کا ایک ڈھونگ کیا،
دنیا کے سامنے. لیکن اللہ رب العزت نے بار بار موقع دیا. موسیٰ علیہ السلام 7 دفعہ 7 معجزات کے ساتھ 7 جو آسمانی عذاب آئے تھے ان کے ساتھ بار بار گئے لوٹ کر اور کہا کہ اب جو موسیٰ اور جو سب کا خدا ہے اس پر ایمان لیا. لیکن فرعون ایمان نہیں لے کر آیا. پھر آخری جو واقعہ تھا وہ ساری تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس وقت میں چاہوں گا کہ کچھ خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کا بھی تعارف کرایا جائے میری بہن. جی بالکل, ان کا تعارف بھی کرا دیں, اور جو آیات بلال نے پڑھی ہیں اگر بلال اجازت دیں تو تھوڑا سا ان کو ہم ایکسپلین کر دیں. سورہ طٰہٰ کی جو آیات کا ترجمہ بلال نے ہمارے سامنے پڑھ کے سنایا, جس میں اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے مخاطب کرتے ہیں اور نہایت ہی یہ اثر انگیز صورت ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں تو بہت اثر رکھتی ہے یہ اپنے طور پر, اور خاص طور پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ان اہم ترین واقعات اور لمحات کو ہم تک پہنچاتی ہے جس سے ہم نے سیکھنا ہے. اور اس سے نبی اکرم ہمارے پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تسلی ہوتی ہے. یہ جو آیات ہے جس میں ابھی ذکر ہوا کہ قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اللہ کس خوبصورت انداز میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ نصیحت ہے, یہ میں نے مشقت نہیں دی, یہ تو میں نصیحت کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ ایسے پہلے ہو چکا ہے. اور اس سے پھر نبوت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ایک سموتھ طریقے سے آگے بڑھتی ہے, جس سے پہلے وہ پریشانی ہوتی ہے. اور پھر اس میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان ہوتا ہے جب وہ وادی طویٰ میں پہنچتے ہیں اور وہاں سے پھر اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف پاتے ہیں. ہم ان تمام خوبصورت واقعات کو آج کوشش کریں گے اس کم وقت میں سمونے کی کوشش کریں تاکہ آپ تک ہم تک یہ جو علم کی روشنی ہے, یہ جو تعلیمات ہیں اسلام کی, وہ اپنی روح کے مطابق پہنچ سکیں. جی بلال. ماشاءاللہ کچھ خوبصورت مہمان بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اسی سیٹ کا حصہ بن چکے ہیں اس نشریات کے اندر. وہ بھی اپنی روشنی بکھیر رہے ہیں ماشاءاللہ. 100% کوششیں جو کرتے ہیں نا ان تمام کوششوں کو بروئے کار لے کر آئیں گے. لیکن ان کا تعارف میں ہمیشہ ایک اپنے انداز میں کراتا ہوں. ان کا تعلق ہے اشاق کمیونٹی سے, اور ہم نے پہلے دن سے یہ سیگمنٹ رکھا ہے کہ اشاق کمیونٹی کا سیگمنٹ ہم الگ رکھتے ہیں. ان کا تعلق اور ان کا جو ایک تعارف ہے وہ عاشق رسول کا تعارف ہے. یہ آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں, اور میں پوری دعا کرتا ہوں کہ یہ ہر نذرانہ قبول ہو, مقبول ہو. میرے جو ہے وہ دائیں جانب اس وقت موجود ہیں میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, آپ نے پہلے بھی NTN کی اسکرین پر دیکھا ہوگا انہیں, عمران سلطانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بخیر و عافیت ہیں آپ؟ جی. یہ تڑپ پھر کھینچ لے آئی آپ کو, یہ تڑپ ہی ایسی ہے, مدینے جانے کی تڑپ اور وہاں پڑھنے کی بھی تڑپ ہے ماشاءاللہ. اور میرے دوسری جانب موجود ہیں جامعہ سہروردیہ ریاض العلوم کے جو ہے وہ روح رواں ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان احمد سہروردی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سہروردی صاحب بخیر و عافیت ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج یہ ہمیں شرف حاصل ہوا ہے کہ آپ کو سعادت ملے گی بارگاہ رسالت میں نذرانہ پیش کرنے کی. میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیا جائے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی بڑائی اور اس کا جو جلال ہے اور پوری کائنات کا وہ رب ہے, اس تصور کو, اس منظر کشی کو جو ہے سامنے رکھا جائے. بسم اللہ. ذرے میں تو وحدہ اللہ اکبر. ذرے ذرے میں تو وحدہ ہے صدا 400 وحدہ ہے صدا 400 وحدہ سارے عطروں میں بھی سارے پھولوں میں بھی سارے عطروں میں بھی سارے پھولوں میں بھی سارے عطروں میں بھی سارے پھولوں میں بھی ہے تیری رنگو بو وحدہ ہے صدا 400
وحدہ ذرے ذرے میں تو وحدہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیری قدرت کی آئے نظر جھلکیاں، تیری قدرت کی آئے نظر جھلکیاں، صبح سو کو بکو وحدہ وحدہ، صبح سو کو بکو وحدہ وحدہ، جاؤں دنیا سے جب ہو لبوں پہ ریاض، جاؤں دنیا سے جب ہو لبوں پہ ریاض، جاؤں دنیا سے جب ہو لبوں پہ ریاض، اللہ اللہ وحدہ وحدہ، اللہ اللہ وحدہ وحدہ، ذرے ذرے میں تو وحدہ وحدہ، ہے صدا چار سو وحدہ وحدہ. اللہ اکبر، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ. سہروردی صاحب ماشاءاللہ، حق ادا ہوا ہے. آپ عمران سلطانی صاحب، میں چاہوں گا بارگاہ رسالت میں بھی نذرانہ پیش کیا جائے، یہ سعادت آپ کو دی جائے اور آپ ہماری سماعتوں کے گوش گزار کریں. مائک آپ تک جو ہے وہ پہنچایا جائے. میری بہن ذرا یہ مائک یہاں تک پہنچایا جائے، کیونکہ یہ تڑپ ہی ایسی ہے، رکا نہیں جا رہا مجھے پتہ ہے عمران بھائی سے. بسم اللہ بسم اللہ. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. جو کمال نور و ظہور ہے وہ رخ حضور کی بات ہے، کوئی اس کو سمجھے گا کیا بھلا، یہ بڑے شعور کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ. سورۃ النجم کی دو آیت کا استفادہ میں نعت کی صورت میں پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. اس اہل علم سے پوچھئے، اس اہل عشق سے جانیے، وہ کلام رب غفور ہے کہ لب حضور کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ. جسے میم کہتے ہیں بادب، وہ جو حمد حق کی ہے منتخب، وہ جمال روئے رسول ہے کہ حجاب نور کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ. وہ مراد
عظمت داوری وہ مرید قدرت سرمدی میرے ذہن و عقل میں آئے کیا یہ بہت ہی دور کی بات ہے صلو علیہ وآلہ چھٹا پارا وہ خدائے پاک کا نور ہے وہ جہاں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمران بھائی ماشاءاللہ ضرور ہے یہ کلام فکر بشر نہیں یہ کتاب نور کی بات ہے صلو علیہ وآلہ وہاں ذوق جلوے بے خودی یہاں شوق سجدائے بندگی وہ کسی کی طور کی گفتگو یہ میرے حضور کی بات ہے صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت قرآنی آیات کا ترجمہ اس کو ایک نعت کی شکل میں انتہائی خوبصورتی سے عمران بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آمین ماشاءاللہ بڑی جو ہے وہ ایک محفل کا سما ہو چکا ہے اور یہ بارگاہ رسالت کے اندر مقبول ترین محفل سمجھی جاتی ہے اب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں شائستہ میری بہن کہ اگر ہم تذکرہ کر رہے ہیں نا جو آپ نے صورت بیان کی اور پھر آیات کا ترجمہ سامنے رکھا اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بارہا پیغامات بھجوائے وحی کے ذریعے جبریل امین کے ذریعے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغام لے کر جا رہے ہیں ایک بار پیغام لے کر جا رہے ہیں دوسری بار ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب نازل کیے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کا یہ اتنا احسان ہے کہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا رہتی دنیا تک تا قیامت تک ہم بخشائی جو ہے وہ امت ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان واقعات سے جو قرآن کے اندر اللہ رب العزت ہم سے کلام فرما رہا ہے نا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ذریعے ہم سے کلام کیا ہے ہمیں بتائیں وہ تمام واقعات کیا تم نہیں جانتے کیا تم کو نہیں معلوم کیا تمہیں اس کا انجام نہیں معلوم اللہ غفور الرحیم ہے سمیع بصیر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے ذریعے باقاعدہ طور پر بتایا کہ اللہ رب العزت تمام چیزوں کو جانتا ہے اور اس میں یہ بھی ان صورتوں کے اندر ترجمے جو تراجم آپ نے پڑھے ہیں اس میں کہ چاہے تم کوئی بات علل اعلان کہو یا دل میں رکھ کر جو ہے وہ سرگوشی کرو یا مدھم آواز میں کہو اللہ رب العزت سب چیزیں جانتا ہے تو اس سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے میری بہن یہاں پر کہ کبھی کبھی ہم ایسے ہاتھ پھیلا کر نا بآواز بلند اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں کبھی کبھی دل اتنا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اتنی لوگوں سے جو ہے وہ رنجشیں ہوتی ہیں اتنی کدورت ہوتی ہے لیکن دل بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں یہ جو اوقات ہیں ان اوقات کے مناظر کی منظر کشی کرتے ہوئے میں سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت تہجد کا بھی وقت ہوتا ہے اس وقت سحری کی تیاری بھی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے اس میں خصوصی طور پر میرا پیغام یہ ہے آپ تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اور میرے جو جتنے بھی بھائی اور جو ہے وہ بڑے حضرات اس وقت بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں مغفرت کے عشرے کے اندر اگر مغفرت نہیں کروائی نا تو آپ سے اور مجھ سے زیادہ بد نصیب انسان کوئی نہیں یہ وہ وقت ہے جب تنہائی میں بیٹھ کر مصلی بچھا کر سجود میں جا کر ذکر کر کے یا اس کی وحدانیت کا اعلان کر کے اگر ایک آنسو بھی ٹپک گیا نا اور وہ قبول ہو گیا وہاں پر تو یقین کریں کہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے جنے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتا ہے سہروردی بھائی اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا ہے اس ماں کے اندر کہ رحمتیں عرش سے نیچے اتر کر آ جاتی ہیں ملائکہ آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ پوری اب اللہ تعالیٰ کا رحم دیکھیں آپ شائستہ رحم نازل کرنا ہو تو آپ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں رحیم ہوں
اور پھر دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کے رب کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے. پھر تیسری طرف یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. پھر چوتھی جانب یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری شہ رخ سے زیادہ قریب ہے. تمام عرش کا مالک تو ہے عمران بھائی، لیکن قریب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے کوشش کی اس کی طرف رجوع کرنے کی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو جھکا کر اس کی طرف جاتے ہیں؟ ہم اگر یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے کہ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، ہم سے بڑے بڑے اولیاء یہاں پر موجود ہیں اور بڑے لوگ بزرگان دین موجود ہیں، تو یہ تمام چیزیں برحق ہیں، لیکن اللہ رب العزت آپ کے ساتھ براہ راست کنیکشن کے اندر ہے. ذرا مانگ کے تو دیکھیں. اور مانگنے کا طریقہ کیا بتایا کسی نے، کیا خوب کہا، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں مانگنے کے طریقے پر، کہ ماں بچے کی زبان نہیں سمجھتی ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، سینے سے لگا ہوا ہے، جب وہ ایک آ کر رہا ہے تو ماں کو پتہ ہے اس آ کا مطلب کیا ہے. جب وہ اوہیں کر رہا ہے تو اس اوہیں کا مطلب اس کو پتہ ہے، ماں کو پتہ ہے کہ کیا ہے. کب دودھ کی حاجت ہے، کب الٹی ہونی ہے تو اس کی تھپکی دینی ہے، کب جو ہے وہ نجاست کی حاجت ہے، کون سی حاجت ہے، تمام حاجتوں کو ماں سمجھ رہی ہے. تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر رہا ہے تو وہ کیا آپ کی بن کہیں بات کو نہیں سمجھے گا؟ کیا خوبصورت بات کی آپ نے بلال، بالکل ایسے اسی بچے کی طرح گڑ گڑا کر رو کر تو دیکھیں، بلک کر تو دیکھیں. بچہ سینہ پھاڑ کے حلق پھاڑ کر رو رہا ہوتا ہے اور ماں تڑپتی ہوئی راتوں کو جاگتی ہے، اپنے شوہر کو چھوڑ کر سکون بستر پر مل رہا ہے لیکن اس بستر کو چھوڑ کر اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، پوری رات ٹہلتی رہتی ہے کہ میرے بچے کو سکون آ جائے، میرے بچے کو سکون آ جائے. تو اللہ رب العزت کیا نہیں دیکھ رہا آپ کو؟ کیا نہیں سن رہا؟ وہ سمیع البصیر ہے، وہ دیکھتا بھی ہے تمام چیزیں، وہ سنتا بھی تمام چیزیں ہیں. تو ذرا مانگ کے تو دیکھیں. مجھے پتہ ہے میں آج یہ اس لیے اس ٹاپک کو طویل کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے اس ملک میں جو اس وقت معاشی حالات ہیں، ہم بیٹھ کر دسترخوان پہ تمام نعمتیں اور رحمتیں اس کی بٹورتے ہیں. ایسے بھی حالات ہیں. میرے سامنے اس وقت میرے کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے میرے پاس ایک کیس آیا. اس کیس کو اگر میں آپ کو سامنے رکھوں گا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ہمارے ہی میڈیا کے ایک ساتھی ہیں، اس بچے کا جو ہے وہ علاج کرانے کے لیے ان کی اتنی سخت نہیں ہے اور بچے کا علاج اس قدر مشکل ہے کہ اگر مخیر حضرات جڑ جائیں تو شاید وہ علاج ہو جائے. لیکن اس باپ کی آپ جرت دیکھیں کہ اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. میں نے کہا صرف اللہ رب العزت سے مانگو. اور ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں نا کہ الہی آمین، اس بچے کے علاج کا انتظام بھی ہو گیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ کس کی برکتوں سے؟ پہلا اشرہ تھا رحمتوں کا، رحمتیں نازل ہوئی، ہم نے رحمتیں بٹور لی. جنہوں نے نہیں بٹوری وہ بدقسمت ہیں. جس نے بٹور لی، میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ میرے جتنے بھی گتھیاں سلجھنے والی تھی نا، جو سلجھ نہیں رہی تھی، جو الجھی ہوئی تھی، جو ڈورے ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی تھی، گٹھا لگ گئی تھی، گرا لگ گئی تھی، وہ ساری گتھیاں سلجھ گئی. ماشاءاللہ. آپ نے مانگا، مانگنے کا طریقہ ہونا جس طریقے سے بتایا، جس طریقے سے بیان کیا ہے بلال نے، اگر اسی طریقے سے ہم رب کے حضور گڑ گڑا دیں، رو دیں. یہ بھی تو آتا ہے نا کہ اگر آپ اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں اور آپ کو رونا نہیں آ رہا تو رونے والا منہ ہی بنا لیں. تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، آپ دیکھ نہیں پا رہے لیکن رب تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے. جس طرح سے بلال نے بڑے اچھے انداز میں سمجھا دیا ہے. آپ کی اجازت تو میں ایک چیز اور ایڈ کروں آپ کے ہی حوالے سے. کل میں نے دیکھا کہ جب بارگاہ رسالت کے اندر نذرانہ پیش کیا جا رہا تھا تو میری بہن کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں. تو کہتے یہ ہیں کہ جب رسول خدا یا پھر اہل بیت یا پھر جب فضائل بیان کیے جا رہے ہوں نا ان ہستیوں کے اور آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں تو روایات ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ محفلوں میں آمد ہو جاتی ہے ان کی. اللہ اکبر. اور جب آمد ہو جائے تو مقبول گھڑیاں ہوتی ہے. تو اس وقت جب آنکھیں نم ہوا کرے تو جتنی دعائیں ہیں نا دل میں میری بہن مانگ لیا کریں. ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ آقا کی بارگاہ میں جس طرح سے مدد سرائی کی گئی. میں ذرا کچھ اشعار پڑھوں گا، پھر میں سور وردی صاحب آپ کی طرف جاؤں گا کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کچھ ہماری سماعتوں کے گوش گزار کریں. ان کا ہونا بھی یہاں پر جو ہے وہ باعث رحمت ہے اور نعمت ہے. اور عمران بھائی ہمارے پاس ہمیشہ ہوتے ہیں اور ان کے بھائی عدنان بھائی بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں. انشاءاللہ ایک بار پھر ان لوگوں کو بلائیں گے. سور وردی صاحب میں ذرا کچھ اشعار آپ سب کی نظر کیے دیتا ہوں جو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سنیں کہ میں پڑھنے کیا جا رہا ہوں، پھر آپ بسم اللہ کر دیجئے گا. ذرا میرے بھائی جو ہمارے آڈیو انجینئر ہیں یہ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ جو ذیشان ہے نا آڈیو انجینئر، ایک تو ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، خوبصیرت ہیں اور کام میں بھی بڑے اٹینٹیو ہیں ماشاءاللہ سے. یہ جو آڈیو کا کام ہوتا ہے نا بھائی میرے بھائی، آڈیو کا کام سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. آواز اگر نہ آئے تو یہ پیغام نہ پہنچے. دل کی آواز زبان پر آ جائے گی لیکن وہاں تک نہیں پہنچے گی جس نے سننا ہے. تو آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. بسم اللہ. سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. تصور میں میری
تیری ہر یوں نظر جماتا اللہ نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار، اللہ اکبر غلام مصطفیٰ بن کر بک جاؤں مدینے میں، اللہ اکبر محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، اللہ اکبر سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، غور کیجئے گا، اللہ اکبر سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، اللہ اللہ اکبر اکبر، خوبصورت فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو اللہ جائے، اکبر سبحان اللہ تجھے منظور ہے پردہ، ٹھیک ہے تجھے منظور ہے پردہ، مجھے پاس ادب ورنہ میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے، حبیب اس حال سے ابتر بھی حال زار ہو اپنا، جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر تیرا دیدار ہو جائے، تیرا دیدار ہو جائے، دیکھ لوں ایک بار ماشاءاللہ سبحان اللہ صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو اللہ اکبر، بلا سے پھر اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری دنیا میں شام ہو ماشاءاللہ سلمان بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جائے، بہت پیارے ماشاءاللہ، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، واہ واہ واہ، حضور حضور آپ سن لیں جو بات بن جائے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، آپ جو سن لے تو بات بن ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جائے، حضور اللہ اکبر، آپ جو کہہ دیں تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ہو جائے، ماشاءاللہ، حضور ماشاءاللہ، آپ ماشاءاللہ، جو کہہ دیں تو کام ہو ماشاءاللہ، جائے، بہت پیارے، بہت پیارے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا سرے جان، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تجلیات سے بھر دوں میں اپنا سے جان، کبھی جون کی گلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قیام سبحان اللہ، ہو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، کبھی جون کی گلی میں قیام ہو جائے، مختصر ماشاءاللہ، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبھی مدحت خیر الانام ہو
جائے ماشاءاللہ سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سبحان اللہ. سلام کے لیے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلمان کا ایمان پروان چڑھ چکا ہے, اب مدینے کے سفر کا کوئی انتظام ہو جائے. آمین ثم آمین. واہ واہ سلمان. مدینے کے سفر کا کوئی انتظام ہو جائے. ماشاءاللہ. سلمان کے لیے بھی, عمران کے لیے بھی, بلال کے لیے بھی, شائستہ کے لیے بھی, اینٹین کے لیے بھی, اور مدینے کے سفر کا کوئی انتظام ہو جائے. آمین ثم آمین. آمین آمین. بہت خوبصورت عمران بھائی. مجھے ذرا پینل کنٹرول روم بھی بتا دیجئے گا, ہم عمران بھائی کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. بسم اللہ کریں ہم. جی جی عمران بھائی ٹھیک ہے. ابھی ہم شائستہ میں ذرا اس طرف بھی آؤں گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں نا اس دوسرے عشرے کی, تو اس عشرے کا جو مقصد ہے نا وہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ہم نے پہلے دن بھی بتایا تھا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار کی جو تسبیح ہے نا, کہتے ہیں کہ استغفر اللہ کی تسبیح کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. اللہ رب العزت تمام جو اس وقت آپ کے معاملات چل رہے ہوں گے نا, کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی جاب کے اندر کوئی مسئلہ چل رہا ہے, کسی کی تنخواہ اتنی ہے لیکن اس میں بیماریاں اتنی آ جاتی ہیں کہ وہ مقروض ہو جاتا ہے, کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, کہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تنخواہیں مل تو رہی ہیں لیکن مال میں برکت نہیں ہے. جب آپ استغفار کا ورد کرتے ہیں نا, تو استغفار کے ورد سے ہوتا کیا ہے, تنخواہ یا تو اتنی ہی رہے گی, اس میں برکت شامل ہو جائے گی. جب برکت شامل ہوگی تو بیماریاں, پریشانیاں اور یہ جو بد نظری ہے یہ سب دور ہو جائیں گی. تو کثرت سے آپ اس وقت جو بھی مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں, مجھے علم ہوتا رہتا ہے, ہمارے سوشل میڈیا پیجز ہمارے سامنے ہوتے ہیں, اس پہ سوالات کی بھی بوچھار ہونا شروع ہو چکی ہے, اور سوشل میڈیا کے اوپر جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. تمام لوگوں سے جو بھی اس وقت حاضرین اور ناظرین اور سامعین ہیں نا, ان سے یہ گزارش ہے کہ جب یہ ٹرانسمیشن دیکھیں تو ساتھ ساتھ استغفار کا ورد کرتے ہیں. استغفار کی ایک تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے. اور آپ کی کسی بھی جو عمل نے قبول ہونا ہے, اس سے پہلے جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں, کسی بھی عمل سے پہلے, کسی بھی دعا سے پہلے, تو اس سے بھی قبل استغفار کر لیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں, آپ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں, استغفر اللہ پڑھ لیں, اور اس کے بعد آپ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی دعائیں, اور اس کے بعد درود پاک. یہی ایک طریقہ ہونا چاہیے. بلال اکثر ہمیں ذکر اذکار بھی بناتے رہتے ہیں, تو اب کیونکہ ہم اب سحر کے اوقات میں مکمل طور پر داخل ہو چکے ہیں اور سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے کھانے پکانے کا, سحری کے اوقات کا, تو بلال کیوں نہیں ہم استغفار کے ساتھ ساتھ درود پاک بھی ایک مرتبہ مل کے. درود پاک کے بارے میں تو آپ دیکھیں نا کہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ درود پڑھ لیا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ سعادت حاصل ہو, ایک بار پھر ہماری سماعتوں کے گوش گزار کریں. ہم ایک وقفے کی طرف بھی جا رہے ہیں اور یہ وقفہ ضروری ہوتا ہے. اس وقفے کے بعد ہم آپ کی اور اپنی رہنمائی کے لیے علماء کرام, مفکرین, محدثین, مصنفین اور مفسرین, ان کو یہاں پر بٹھاتے ہیں, اور اللہ رب العزت نے ان کے سینوں کے اندر جو علم کو محفوظ رکھا ہے یہ آپ کی اور میری رہنمائی کے لیے رکھا ہے. تو ہم ان کو یہاں پر بلاتے ہیں. تو آپ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن, تو میں چاہوں گا کہ اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہوئے اگر کال کرنا چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں, اور اگر سوشل میڈیا کے تھرو بھی دیکھ رہے ہیں تو ادھر سوالات کا ایک پورا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے پورے پیجز کے اوپر. ہمارے جو ولی صاحب ہیں وہ سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو سوشل میڈیا کے سوالات بھی ہمیں بتانا شروع کر دیجیے گا. بسم اللہ. یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم, آپ شاہ امم, آپ خیر الورا, آپ سر تاج پیغم
برانے بے شک، خدا بے شک، بے شک، بے شک۔ آپ کی دونوں عالم میں جلوہ گری یا نبی یا ماشاءاللہ۔ نبی یا نبی یا نبی یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع شانی و درجی آپ خلاق عالم کے ہیں ترجمان آپ عرش الہی کے ہیں رازدان آپ غار حرا کی حسین روشنی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا وفی العہد و زمامی وحمید ساعی و شیامی خاتم المرسلین جہاں آپ ہیں باعث عظمت کن فکاں آپ ہیں فرش سے عرش تک برتری آپ کی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع شانی و درجی